جن کو گھروں میں رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس وائرس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے. اس وائرس جب یہ نیگیٹو چیز نہیں ہے کوئی، اگر آپ ایک دم سمجھے کہ کوئی علاج ہی نہیں ہے. اس وائرس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو اسے اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، اسے پتہ بھی نہ ہو کہ وائرس آیا بھی تھا اور چلا بھی گیا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کا امیون سسٹم بہتر ہے اور آپ اپنا خیال رکھتے ہیں تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. نقصان کیا ہے کہ آپ تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کسی اور کو نہ انفیکٹ کر دیں، اس لیے کہ یہ ٹرانسمٹ بہت جلدی ہوتا ہے. تو ان جو 25 کیس ہمارے پاس ابھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو گھروں میں پراپرلی اپنا خیال کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کے صلاح مشورے کے بعد. ڈاکٹر نے ہر ایک کو دیکھا ہے صلاح مشورے کے بعد کہ وہ 2-3 علاج ہیں. اگر کوئی اور سمٹم نہیں ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، نہ کھانس رہے ہیں، نہ نزلہ ہے، نہ زکام ہے، اور آپ گھر میں الگ بیٹھے ہیں، کوارنٹین ہوئے ہیں، یعنی کسی اور سے ملاقات نہیں ہو رہی آپ کی، آئسولیشن میں، ہمیں آئسولیشن میں کسی اور سے ملاقات نہیں کر رہے، ریسٹ کر رہے ہیں، اپنا کھانا ٹھیک ٹھاک کھا رہے ہیں، وافر مقدار میں پانی وانی پی رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود ہی جو ہے پازیٹیو سے نیگیٹو ہو جائے گا. ہم پروٹوکول جو سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے نہیں، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو میں بتا رہے ہیں کہ 5ویں دن جس کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے 5ویں دن دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ دوبارہ پازیٹیو آئے تو پھر 5 دن بعد کرتے ہیں، اور اگر نیگیٹو آئے تو اس دن ٹیسٹ کیا پھر اگلے دن 24 گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر 2 نیگیٹو لگاتار آ گئے تو ہم کہتے ہیں یہ کیور ہو گیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسز بڑھیں گے، ابھی ہم سب کو پتہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اسپتال لایا جائے. جو ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اپنا علاج خود ڈاکٹر سے کنسلٹ ہر ایک میں کرنا ہے، وہ خود کر سکتے ہیں اور وہ رہیں گے. وہ میں اب تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا. آئی ہوپ میں بہت لمبی پریس کانفرنس نہ کر دوں باتوں میں، یہ باتیں بہت ہیں. تو خیر یہ جو 27 لوگ ہیں ان میں سے میں ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں کہ 8 جو ہیں ان کی ٹریول ہسٹری سیریا کی ہے، 3 کی دبئی کی ہے، ایران کے 3 کیسز ہیں جن کی ٹریول ہسٹری ہے ہمارے پاس. لوکل ٹرانسمیشن 5 لکھا ہوا ہے لیکن اس سے میرا خیال ہے زیادہ ہے جو لوکل ٹرانسمیشن ہے. سعودی ٹریول کے 5 کیسز ہیں. یہ ایکچولی ادھر مجھے تھوڑا شک ہے کہ سعودی ٹرانسمیشن میرے پاس صحیح انفارمیشن چاہیے. یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سیریا سے 8 کیسز ہیں، سیریا اوریجن کے. دبئی اوریجن کے جو ہمیں انفارمیشن ہے جو پیسنجر سے پوچھ کے بتاتے ہیں وہ 3 ہیں. ایران کے 3 ہیں. سعودی کے 5 بتا رہے ہیں لیکن یہ مجھے ریکنفرم کرنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 کے 5 سعودی ہیں یا ان میں سے کسی نے لوکل ٹرانسمیشن کی ہے. اس کے علاوہ سوری آرام میں ہو انہیں کے لیے سوری. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو 5 جو ہیں کہاں تک میں پہنچا. ایک قطر کا کل کیس آیا، قطر کی ہسٹری ہے، اور ایک کیس بلوچستان کا کیس ہے. میں ان کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں. پہلے کیس ہمارے پاس ایران سے آئے تھے. ایران والے کیسز میں ہم آئے، پتہ ایران سے آنے تھوڑے سے کمفرٹیبل تھے. پھر کیس ہمارے پاس سیریا کے آئے، تھوڑی سی پریشانی ہوئی لیکن وہ بھی زیارتوں سے آئے تھے، زائرین تھے. ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 کیس دبئی سے. ہم نے کہا بھائی دبئی سے آ رہے ہیں تو کوئی، اور ان 3 میں سے ایک لندن سے ہو کے آیا تھا. پریشانی ہماری تھوڑی اور بڑھی، گھبرانا تھوڑا اور شروع کیا. پھر ریسنٹ سعودی عربیہ سے بھی کیس آئے. ایک کیس قطر کا ہے لیکن اس کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ قطر سے پہلے کہیں وہ پیسنجر کہیں اور تو نہیں گیا تھا. اور ایک جو سب سے الگ کیس تھا کہ بلوچستان کا ایک کیس یہ تافتان کے تھرو آیا تھا. ایک بچہ، اس کو یہ کوئٹہ لے گئے، وہ تافتان میں ٹھہرا نہیں جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے. کوئٹہ میں کچھ دنوں بعد اسے کچھ تکلیف شروع ہوئی، اسپتال لے گئے، 2-3 اسپتال وہ گیا ہے. پھر اس کو انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کافی دنوں بعد. اچھا ٹیسٹ کا رزلٹ آنے سے پہلے وہ فیملی نے کہا جی کراچی میں سب دیکھ رہے ہیں سہولیات بہتر ہیں تو اس کو کراچی لے آتے ہیں. وہ اس کو کراچی لے آئے. جب وہ کراچی لا رہے تھے اس وقت راستے میں یہ بائی ایئر آئے، مطلب ایگزیکٹلی کس جگہ پہ مجھے نہیں پتا، ان کو پتہ چلا کہ وہ پازیٹیو آ گئے. تو اس کو کراچی لاتے ہی وہ آغا خان لے گئے، ان کو ٹیسٹ کیا اور دوبارہ ایک کوئٹہ سے پازیٹیو آ گیا تو یہ دوبارہ. تو یہ ایک انفارچونیٹلی مس ہینڈل ہوا کہ ایک لوکل کیس جو ہے وہ نکل گیا. یہ ہوا.
ہم ان 25 کیسز، اچھا ہم نے ٹوٹل جو ٹیسٹ کیے اگر آپ دیکھیں گے تقریباً 100-125 کے درمیان، ایگزیکٹ نمبر میں آپ کو نہیں دے سکتا، وہ کیس ہے جن کی ٹریول ہسٹری ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً باقی جو سارے کیسز ہیں ان کی ٹریول ہسٹری نہیں، وہ ان کے کانٹیکٹس ہیں، تو ان کانٹیکٹس کو بھی جو ہے کیا ہے۔ اور روزانہ جیسے پتہ چل رہا ہے اگر ایک آدمی پازیٹیو آتا ہے تو اس کے کم از کم 4-5 کانٹیکٹس ہوتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور ہم کر رہے ہیں، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم کوئی ماس ٹیسٹنگ نہیں کر رہے، ہم نے 10,000 کٹس خود منگا لی تھی، ہم نے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ایم او یو کیا اور 10,000 کٹس آرڈر کی، وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایشو کٹس کا نہیں ہے، ہم اور منگا سکتے ہیں اور منگائیں گے اگر ضرورت پڑی، ٹھیک ہے، ایشو کٹس کا نہیں ہے، ایشو ہے فیسلٹی کا جو ان کو ٹیسٹ کرے۔ ہم میکسیمم دن میں 200 ٹیسٹ کر سک رہے ہیں، تو میں آپ کے توسط سب کو بتا رہا ہوں کہ ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہ ٹیسٹ کر کے اگر آپ نیگیٹو بھی آ گئے تو یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ آج نیگیٹو اور کل پازیٹیو آ سکتے ہیں، تو ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس وقت کوئی بھی چاہے وہ بیمار ہو یا نہ ہو، کوئی ٹریول ہسٹری ہو یا نہ ہو، سوشل ڈسٹینس میں ایک دوسرے سے دور رہیں، اور اس کا علاج میں ٹیسٹ ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹیسٹ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ ٹیسٹ صرف اس کا کیا جا رہا ہے جس کی یہاں ٹریول ہسٹری ہو اور اس کو کوئی سمٹمز ہو یا کوئی پازیٹیو آ گیا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہو، اس کے علاوہ ٹیسٹ نہیں کر رہے، اس لیے ہم پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ میں ایک آپ کے توسط سے اگر آپ سب کو بتا دیں کہ، اور دوسرا ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے، ان کا خیال رکھیں اور ٹیسٹ، اور یہ جاری رہے گا جیسے جیسے زیادہ ہوگا، اللہ کرے اور کیسز نہ آئیں، لیکن یہ کیسز آنے ہیں، یہ انیویٹیبل ہے۔ یہ تو ایک کہانی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری کہانی تافتان میں جو ہمارے زائرین تھے، تافتان میں ہمیں بتایا گیا کہ سندھ سے 853 زائرین ہیں، ٹوٹل 3,600 کے قریب بتائے گئے تھے، اس میں سے 853 سندھ کے تھے۔ پہلے انہیں 14 دن تافتان رکھے، پہلے انہوں نے کہا ہم 7 دن رکھیں گے، پھر یہ کنسنجوانی 14 دن رکھیں گے، لیکن وہ 7-8 دن بعد ہمیں سمجھ آئی، پہلے نہیں سمجھ آئی تھی، پتہ نہیں چلا تھا، ہم سمجھے واقعی کوارنٹین کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایک کمرے کے اندر ہو، وہ 14 دن بالکل اکیلا رہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگر وہ 13ویں دن بھی 2 لوگ ملتے ہیں تو ان کا ڈے 1 ادھر سے شروع ہو جانا ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، انہوں نے ہمیں کہا، ہم نے اتنا معلوم بھی نہیں کہ ہم اپنے مسائل میں تھے، اور یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کوارنٹین کا، حکومت بلوچستان کا نہیں ہے کوارنٹین کرنا، یہ میں اس دن بھی بتا چکا تھا، کانسٹیٹیوشن کے اندر فیڈرل کام ہے۔ تو پہلے تو ہم نے کہا اچھا یار یہ 14 دن بعد آ جائیں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تشویش تھوڑی تب شروع ہوئی جب ہمارے یہاں پازیٹیو پیشنٹ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی پازیٹیو ہی نہیں ہے، یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہمیں کہا گیا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جب نمبرز دیکھے تو ٹیسٹ نظر نہیں آ رہے، پھر کہا کہ جی نہیں وہ فیسلٹی نہیں ہے، ہم ٹیسٹ، یہ مطلب الگ الگ کہانیاں کی گئیں۔ 7-8 دن بعد جب ہم نے زیادہ اس کی انویسٹیگیشن کی اور ان سے پوچھا، اور پھر اس سے پہلے تصاویر دیکھا تو وہ تو سب ساتھ بیٹھے ہیں، سب ساتھ، چارپائی سے چارپائی لگی ہوئی ہے، مل جل رہے ہیں، یہ کوارنٹین نہیں تھا، یہ تو خدا نہ خواستہ ایک کو ہے تو ان سب کو لگنا تھا اس سے۔ اور جب یہ سچویشن ہوئی، اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم بتا بھی نہیں سکتے سب کو، اب تو یہ بات ختم ہو گئی نا، اور نہ یہ کہ ہم بالکل خاموش رہیں۔ جب میں ایک چیز اور آپ کو بیفور سیریس، بڑے قسم کے رومرز چل رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ، اگر آپ جس طریقے سے کہیں مجھ سے یقین دلائیں، سندھ میں جو بھی پازیٹیو کیس آیا ہے یا آئے گا ہم امیڈیٹلی بتائیں گے۔ ہم ایک کیس بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کچھ لوگوں سے ملا تھا، انہوں نے کہا جی 150 لوگ لاڑکانہ میں ہیں، مہربانی کر کے کسی بھی رومر پہ نہ جائیں، جہاں پہ بھی کیس آئے گا ہم بتائیں گے، اس لیے کہ چھپانے سے کوئی، میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، ہر ایک آدمی اپنا نقصان کر رہا ہے، تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو کیسز ایکچوئل ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں۔ 27 کیس سندھ کے اندر اس وقت ہیں، جس میں سے 26 یہ 27واں جو بلوچستان سے آیا۔ تو خیر جب یہ بات ہوئی تو ہم نے اپنی تیاری شروع کی، ہم نے کہا یہ فیصلہ کر لیا، میں روزانہ ایک میٹنگ کر رہا تھا، اس میٹنگ میں ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جس دن یہ زائرین تافتان سے
सिंध आएंगे, हम इन सब को क्वारंटीन करेंगे 14 दिन के लिए। पहले ये सोचा कि 7 दिन के लिए करें, 7 तो हो गए उधर। फिर फाइनली ये फैसला एक्सपर्ट्स ने कहा नहीं जी 14 दिन आपने इनको क्वारंटीन करना है। अच्छा जी, फिर हमने कहा कहाँ करें। सक्खर में हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट के फ्लैट्स बने हुए मौजूद थे। 1024 फ्लैट हैं जिनमें हर फ्लैट में 2 कमरे हैं, तो 2048 कमरे हमारे पास मौजूद हैं इन सक्खर। पहले बैच में उन्होंने कहा कि टोटल 853 थे जो उन्होंने बताया, मैं वो भी गलत नंबर था, मैं आपको बताऊंगा भी। 853 है। हमने कहा जी 800 जो फ्लैट्स है ना, फ्लैट, एक फ्लैट में एक बंदा, यानी 2 अगर कमरे हैं तो नहीं, एक ही बंदा एक फ्लैट में ठहराएं ताकि बिल्कुल इंटरेक्शन ना हो। ये इंतज़ाम किया। उधर हमने जो बेसिक फैसिलिटी थी, चारपाई रख दी, बेडिंग रख दी, हमने बाथरूम के अंदर तौलिया और साबुन और ये सब चीज़ें रख दी। हमने इंतज़ाम किया कि इनको खाना पहुँचाएंगे 3 टाइम का, डॉक्टर्स का अरेंज किया कि उधर जाए, ये सारी तैयारी पहले की। अच्छा, ये कोई परफेक्ट नहीं है, हम कोई परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रह रहे, हमारे पास अपनी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। ये नहीं कि हमने ऐसा कर दिया कि जी कोई मसले में अगर किसी को ये ख्याल है कि कोई 5 स्टार फैसिलिटी उधर क्रिएट हो जाएगी, ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन जो ह्यूमनली पॉसिबल था हमने पहले वो बनाया। फिर हमें 3 दिन पहले कहा गया कि अब वो चल रहे हैं उधर से, और परसों सुबह 9 बजे के बाद से वो उधर बसेस में अराइव। पहले बैच में उन्होंने 291 लोग भेजे, 291। हमने तरीक़ाकार ये रखा कि हमने उनसे बस का मैनिफेस्ट दिए कि एक हर बस में बस का नंबर ये, उसमें फलाना फलाना नाम से बंदा, उनकी फैमिलीज़ के भी डिटेल है कि फैमिली के कितने हैं। फिर हमने उनको जैसे कमरे अलॉट करते हैं ना, वो अलॉट किए कि जी ये वाली बस जो है फलाने ब्लॉक के सामने खड़ी होगी, और ये बंदा अहमद है उसको फ्लैट नंबर 1 में होगा और मोहम्मद फ्लैट नंबर 2 में होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इस तरीके से हमने पूरी कोशिश की, प्लान की, और मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक कामयाब हुई। ग्लिचेज आई होंगी इसमें और आई हैं, वो भी मैं बताऊँ, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हुए वो मैं आपको बताऊँगा। हमने उनको उधर ले गए। हमें डर था कि ये केसेस होंगे इनमें पॉजिटिव, जो ये हालात थे। फिर हमने क्या किया कि ये भी फैसला किया कि हर एक का टेस्ट हम करेंगे। इनके टेस्ट नहीं हुए थे। हमने उन 291 का परसों जैसे वो आए, आते ही उनको हमने खाना खिलाया, जो भी था, हमने उनको एक मील दिया, थोड़ा उन्होंने रेस्ट किया 2-3 घंटे, ज़्यादा नहीं से। और 3-4 बजे से हमारी जो डॉक्टर्स की टीम थी, जो कुछ डॉक्टर्स हमने कराची से भेजे थे, बाकियों ने उधर लोकल ट्रेन किया 2-3 दिनों में कि ये सैंपल लेना कैसे है। ये ब्लड सैंपल नहीं है, ब्लड नहीं लेना होता, ये नाक के अंदर एक स्वॉब सा डाल के ना उसका सैंपल लेना होता है, और उसको एक उसका है जो डब्बी सी है जिसमें एक लिक्विड होता है, उसमें डालना पड़ता है। तो हमने वो 291 के 291 टेस्ट लिए। रात को तकरीबन 12 बजे तक ये एक्सरसाइज चलती रही, और 12 बजे जैसे वो एक्सरसाइज ख़त्म हुई, वो हमने बाय एयर कराची लिया है, उसी मतलब परसों रात को। कल टेस्टिंग शुरू हुई। हमने 200 टेस्ट दिए इंडिस हॉस्पिटल को करने के लिए, और 91 टेस्ट दिए आगा खान को। अच्छा, आगा खान के पास अपना लोड बहुत है जो इधर से केस कर रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, जो प्रॉब्लम है, ये एक पीसीआर मशीन कहलाती है, पीसीआर मशीन कहलाती है जिसमें टेस्ट होता है। एक मशीन में एक वक्त में 45 टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह, और एक टेस्ट होने में तकरीबन पूरे प्रोसेस में तो 6 से 8 घंटे लगते हैं, इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर मशीन में 3-4 घंटे लगते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो किट मंगाना आसान है, लेकिन एक्चुअल टेस्ट करना, और वो मशीनें भी कोई रेडली अवेलेबल नहीं है। हमने ये भी कहा है जितनी, फिर उनको चलाने वाले लोग चाहिए, मतलब मशीनें तो चाहे जितनी खरीद लें हम, लेकिन वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं जिन्होंने वो प्रॉपरली सैंपल निकालने, वो अवेलेबल नहीं है। तो खैर वो एक 10 बताया वो है। हमने ये 291 टेस्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इस वक्त तक 110 टेस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से 50 पॉजिटिव हैं और 60 नेगेटिव हैं। सक्खर वाले ताफ्तान से जो आए थे, जो सक्खर में, और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, हमने एक चीज़ नहीं छुपाई है। 50 पॉजिटिव हैं, 60 नेगेटिव हैं। बाकी टेस्ट आज शाम तक, आज रात तक आ जाएंगे।
इस वक्त मेरा ख्याल 1-2 घंटे में और 45 की रिजल्ट आएगी। इस तरीके से ये बैचेस में आ रही है, और जैसे जैसे आ रही है हम प्रॉपरली रिपोर्ट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और हम मीडिया से भी शेयर कर रहे हैं वक्तन के। मेरे भाई मुझे नहीं पता, ये सवाल ऐसा है, कोरोना वायरस की मुझे फिगर नहीं पता। पॉजिटिव केसेस मैं बता चुका हूँ, 27 कराची में बाकी हैं, 60 सक्खर वाले अभी तक हैं, 50 सॉरी 60 नेगेटिव है, 50। ठीक है जी, आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, मैं गलती करूंगा, ठीक है, तो मैं खत्म कर लूँ। ये इस वक्त पोजीशन है। सक्खर वाले केसेस परेशानी तो बहुत, इतने अलार्मिंग नहीं है। मैं आप केसेस अलार्मिंग है जो कराची में और अनअकाउंटेड फॉर आ रहे हैं, ये तो हमें पता थे ना, ज़ाहिरीन है जिनको, इनको हमने बंद किया हुआ है। इधर हमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जब वो कल परसों आ गए, पहले दिन तो थोड़ा सा डिसिप्लिन थे, अगले दिन वो डिसिप्लिन टूट गया, लोग आपस में मिलने लगे। हमारे डॉक्टर्स में एक स्केयर है अनफॉर्चुनेटली कि वो जा नहीं रहे। अनफॉर्चुनेट जो खाना देने वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे अंदर खाना देने, लेकिन उन्होंने मैनेज किया सारा। ये वायरस मैं आपको फिर बता दूं कि अगर 3 से 4 फुट के डिस्टेंस पे आप बैठे हैं, फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर रहे किसी वायरस वाले बंदे से, आपको वायरस नहीं होगा। ये वायरस सिर्फ तब होगा अगर आप किसी से फिजिकल कांटेक्ट में आए या इतना करीब हो कि वो आपके मुंह पे खांसे या छींके, तो आपको वो ड्रॉपलेट्स उसके लगेंगे, और वो ड्रॉपलेट्स अगर आप इनहेल करेंगे तो आपको वायरस हो सकता है। तो अगर आप 3 से 4 फुट की डिस्टेंस पर रहते हैं, हवा में ये ट्रैवल नहीं करता। ऐसी कोई वबा नहीं है कि एक जगह इस कमरे में अगर अल्लाह ना करे कोई पॉजिटिव है, किसी को नहीं लगेगा, एज लॉन्ग एज आप लोग दूर ना हो, करीब ना हो एक दूसरे के। ठीक है, ये तो मेरा पॉइंट ये है कि, लेकिन ये स्केयर, और मैं एक आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मीडिया अगर ये बात, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे एक्सपर्ट से पता की हुई बात है कि ऐसे नहीं फैलेगा कि आप हवा में आ जाएगा और इधर आ गए तो सब अफेक्ट हो जाएंगे। अफेक्ट होने ना होने का एक ही तरीका है, अपने आप को दूर रखें, चाहे किसी को वायरस हो या ना हो, उससे दूर रखें।